محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک بڑی مشہور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کا تعلق قرآن کریم سے ہی ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، ریلیجنس ہیں، دھرم ہیں۔ ہر دھرم کے پاس، ہر ریلیجن کے پاس ایک بک آف گائیڈنس ہے جس کو وہ پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں اور جس پر عمل کرنے کو وہ اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھتے ہیں، اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کے پاس اللہ رب العزت کی کتاب کلام قرآن کریم ہے، جو تمام مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بک آف گائیڈنس ہے، رہنمائی اور ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو خود ایکسپلین کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ قرآن کریم کا جو ریویلیشن ہوا ہے اس کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور گائیڈنس ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں مگر قرآن جیسی سچی اور محفوظ کتاب کوئی نہیں۔ ویسے تو ہر آدمی اپنی دہی کو اچھی بتلاتا ہے، کہتے ہیں کہ کون اپنی دہی کو کھٹی بتلائے گا؟ بھائی ہم مسلمان ہیں تو ظاہر ہے ہم تو یہی کہیں گے قرآن اچھی کتاب ہے، سب سے سچی کتاب ہے۔ لیکن ایکچول میں اگر کوئی نان مسلم بھی اس پر اسٹڈی کرے، انالائز کرے اور تمام کتابوں کو جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے دیز آر ڈیوائنز بکس، کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، ان کو تمام کو ایک جگہ کلیکٹ کر کے ان کو پڑھے اور انالائز کرے کہ کون سی کتاب سچی ہے، اور ایک ہی کتاب کے الگ الگ نسخے الگ الگ جگہ سے پرنٹ کیے ہوئے نسخے اٹھا کر لے کر آئے۔ مثلا قرآن ہے، ایک قرآن جو ہے وہ یہاں انڈیا کا چھپا ہوا ہے، ایک قرآن سعودی کا چھپا ہوا ہے، وہاں سے پرنٹ کیا ہوا ہے، ایک قرآن دبئی کا پرنٹ کیا ہوا ہے، ایک امریکہ کا پرنٹ کیا ہوا ہے، ایک افریقہ کے کسی چھوٹے موٹے غریب ملک کا پرنٹ کیا ہوا ہے۔ سارے قرآنوں کو 50 قرآن کو اکٹھا کرو اور 50 کے 50 کو انالائز کرو کہ کیا کوئی ہیر پھیر، کوئی چینجنگ، کوئی بدلاؤ، کوئی زبر زیر پیش کا فرق ہے؟ تو کوئی بھی فرق نہیں ملے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ توریت ہے، انجیل یعنی بائبل ہے، اور ہم یہاں ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہندوازم کی بہت ساری کتابیں، تو ایک ہی کتاب کو الگ الگ جگہ سے پرنٹ کی ہوئی کتاب کو اٹھائیں۔ مثلا ایک توریت کو لیں اور توریت کے الگ الگ نسخے پائے جاتے ہیں، سب کو کلیکٹ کر کے سب کو پڑھیں تو سب میں بدلاؤ نظر آئے گا کہ یہاں پر یہ بات ہے مگر یہاں اس دوسری والی بک میں، دوسرے والے نسخے میں یہ بات۔ یہ کام بہت سارے غیر مسلموں نے کیا ہے اور پھر بعد میں کنفیس کیا ہے کہ واقعی قرآن جو ہے بالکل محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر پہلے قرآن میں کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ابھی میں نے بتایا توریت آئی، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی آسمانی کتاب ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ بھی سب اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، مگر ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔ لوگوں نے، پادریوں نے، عیسائی اسکالرز نے، یہودی اسکالرز نے اور جو دیگر مذاہب کے لوگ، انہوں نے پڑھا اور اپنے اپنے اعتبار سے انہوں نے اس میں چینجنگ کر دی، مگر قرآن کریم آج بھی ویسا کا ویسا ہی محفوظ ہے اور قیامت تک ویسا کا ویسا ہی محفوظ رہے گا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایک آیت محفوظ تھی۔ اتنی بڑی اور معزز کتاب اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہے تو اس کا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ پڑھنے کے اعتبار سے اور اس سے فائدہ، یعنی اس کی جو رہنمائی ہے اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنے کے اعتبار سے ہم کو اس سے
کما حق ہو، جیسا کہ اس کا حق ہے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سیکھیں، جانیں۔ اپنی جو ینگ جنریشن ہے، نئے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، ان کو قرآن کریم سکھائیں اور بتائیں، اور ان کو یہ سکھلائیں کہ قرآن کریم کا ہمارے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے کیا میسج اور کیا پیغام ہے جو اللہ تعالی ہم کو دینا اور تمام لوگوں کو دینا چاہتا ہے۔ آپ دوسرے ملکوں کے اندر جائیں گے، یورپ کے اندر، یورپ یونین میں بہت سارے ملک آتے ہیں، فرانس، جرمنی، اٹلی، پولینڈ وغیرہ، وہاں پر بھی تھوڑے تھوڑے مسلمان ہیں، وہاں پر بھی تھوڑے تھوڑے مسلمان ہیں۔ امریکہ کے اندر کافی مسلمان ہیں، انگلینڈ کے اندر، برٹین جس کو کہتے ہیں، وہاں بھی کافی مسلمان ہیں۔ وہاں کے مسلمانوں میں جو وہیں کے پیدا شدہ ہیں اور یہاں کے مسلمانوں میں کافی فرق۔ وہ اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلم کہتے ہیں، یعنی ہم لوگ کہتے ہیں، دنیا کہتی، اور ہم جو ہیں، جو یہاں ہندوستانی ہیں اور آس پڑوس کے ملک کے ہیں، یہ وراثتی مسلمان ہیں۔ وہ لوگ قرآن کریم کو لیتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو قرآن کریم سچ اور حق نظر آتا ہے تو اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر جو انہوں نے قرآن کریم میں جانا اور سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کو پھر زندگی میں اپناتے بھی۔ ان کی ماں مسلمان تھی؟ نہیں۔ باپ مسلمان تھا؟ نہیں پتہ۔ دادا دادی، نانا نانی کون تھے، کون مسلمان تھے، کچھ نہیں معلوم۔ ہمارے دادا دادی مسلمان ہیں، نانا نانی مسلمان ہیں، بھائی بہن سب مسلمان ہیں، مگر ہم میں اور ان میں کافی زمین و آسمان کا فرق۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا، پھر اسلام کو جانا، اسلام کی حقیقت ان کو معلوم ہوئی، تو پھر ان کو اسلام سے سچا لگاؤ پیدا ہوا کہ یہی حق ہے اور اسی کے اندر صداقت اور سچائی ہے، تو انہوں نے بالکل جبڑوں کے ساتھ، دانتوں کے ساتھ اس کو پکڑ لیا۔ اب وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اب وہ قرآن کریم پر یہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ اس کا حق ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے والدین مسلمان تھے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، تو انہوں نے ہم کو کلمہ پڑھایا، سب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگ بھی نماز پڑھنے لگے، مگر اسلام کی جو سچائی ہے، جو اس کی گہرائی ہے، اس تک ہم نے پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ دولت ہم کو ویسے ہی مل گئی، اس لیے بہت سارے لوگ قرآن کریم کی تعلیم سے بہت سارے لوگ ناآشنا اور ناواقف ہی رہ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک پارہ کیا، ایک پارہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، آدھا پارہ بھی کیا، ایک پاؤ پارہ بھی ہم لوگ میں سے بعض لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ میں یہ بات بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں اور بہت بار کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے پاس بہت سارے بہانے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ٹائم نہیں ہے، مہنگائی بہت ہو رہی ہے، آمدنی کے ذرائع کم ہو گئے ہیں، خرچ زیادہ ہے، اور کہاں ٹائم مل رہا ہے، میں جاب پہ جاتا ہوں، صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، بہت سارے بہانے ہمارے پاس ہیں، بہت سارے، یعنی اس کے علاوہ موبائل چلانے کا ٹائم بھی ہمارے پاس ہے۔ موبائل میں اس قدر ایپس آج کل آ چکے ہیں، ہم تھوڑا تھوڑا سب کو ٹائم دیتے ہیں، مگر قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کو جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ یہ ہمارے لیے نہایت ہی بد نصیبی کی بات، بد قسمتی کی بات ہے کہ اتنی معزز کتاب اللہ رب العزت ہم کو دے اور ہم اس کو پڑھ نہ پائیں، اس کو سیکھ نہ پائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینینز، آپ کے ساتھی، دوست، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، وہ لوگ بھی ہم جیسے ہی تھے۔ یہاں پر مسجد میں الگ الگ ایج کے لوگ بیٹھے ہیں، تو صحابہ میں بھی الگ الگ ایج کے صحابہ تھے، بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، اور ادھیڑ عمر کے بھی تھے، اور بالکل بزرگ عمر دراز بھی تھے۔ ہر ایج کے، ہر عمر کے صحابہ موجود تھے۔ وہ قرآن کریم کو سیکھتے تھے اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر، اور اس کو اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والیوں کو، بیویوں کو سکھلاتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ایک بچے صحابی تھے، نام میرے ذہن میں نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ مدینے کے اندر نہیں رہتے تھے، مدینے سے باہر کافی فاصلے پر ایک گاؤں تھا، چھوٹی سی بستی تھی، وہاں پر رہتے تھے، مگر وہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کے گھر والے مسلمان ہو گئے تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب مدینہ آنا جانا، آمد و رفت ان کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ مدینہ آئے
اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھیں اور قرآن سیکھیں، یاد کریں، اتنا وقت ان کے پاس نہیں تھا، موقع نہیں تھا، مگر وہ ایک کام کرتے تھے، ان کو قرآن سے بڑا لگاؤ اور محبت تھی۔ وہ مدینے سے جو راستہ آ رہا تھا، ان کی بستی سے گزر رہا تھا، اس راستے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، دن میں آ کر وہاں پر بیٹھ جاتے، دن کے کسی بھی وقت، اور بیٹھے رہتے تھے۔ کوئی قافلہ مدینے سے واپس آ رہا ہوتا تھا، اس کو روکتے تھے، آپ مدینے سے آ رہے ہو کہ ہاں، اللہ کے نبی کے پاس سے آ رہے ہو، مسلمان ہو کہ جی، اللہ کے نبی کے پاس آپ لوگ رہے کہ کوئی ایک آیت، 2 آیت، 3 آیت آپ کو یاد ہے؟ تو کسی کو 1 آیت یاد ہوتی، کسی کو 2 آیت یاد ہوتی، کسی کو 4 آیتیں، تو وہ ان سب سے سنتے تھے اور سن کے فوراً یاد کر لیتے تھے۔ اس طریقے سے وہ بچے صحابی تھے، بچے ہی تھے، اور اس طریقے سے سن کر قافلہ آتا تھا، کوئی نہ کوئی، آج ایک قافلہ آیا، 5 آیتیں آج یاد کر لی، پھر ایک آدھ دن کے بعد کوئی قافلہ نظر آ گیا، اس میں سے 2-4 لوگ ملے، 5-6 آیت اس طرح یاد کر لی۔ قرآن کریم کا ایک ذخیرہ انہوں نے اس طرح ازبر یاد کر لیا۔ یہ قرآن سے ان کے لگاؤ اور محبت۔ اچھا، یہ وہ دور ہے، آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ وہ دور ہے کہ جب قرآن کریم ایسی بک، جیسے بک یہ رکھے ہیں ادھر آپ کے سامنے، ایسی بک کے فارم میں، شکل میں نہیں تھا۔ اس دور میں کوئی پرنٹنگ مشین تھوڑی ہی ہوتی تھی کہ بھائی قرآن فٹافٹ پرنٹنگ ہو رہی ہے اور قرآن کریم کے نسخے تیار ہو رہے ہیں، یہ آپ بھی قرآن لو۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کے ایک قرآن ہے۔ اس دور میں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، اور یہ تو بڑی بات ہے۔ اس سے چھوٹی بات کہ اس دور میں جو آج کل کاغذ اویلیبل ہے، کاغذ بھی نہیں ہوتے تھے، اتنی ترقی نہیں تھی عرب کے اندر خاص طور سے۔ تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی پتوں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر لکھوا دیا کرتے، صحابہ ان پر لکھ لیتے تھے، اپنے گھر لے جاتے، اس کو یاد کرتے رہتے۔ یعنی مشقت کا دور ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک پتا ہے، پتے پہ لکھ رکھا ہے، اور چمڑا ہے، چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے وہ لکھ کر یاد کرتے۔ آج کا زمانہ تو بہت آسان ہے، آپ آج کے زمانے کو اس زمانے کے اعتبار سے کمپیئر کریں گے تو بہت ایزی معاملہ ہے۔ آج تو قرآن کریم رکھے ہوئے، یہاں پہ دیکھو کتنے رکھے ہوئے، یہاں پر مدرسے میں بھی اتنے قرآن رکھے ہوئے ہیں، کتنے بچے نہیں جتنے قرآن رکھے ہوئے ہیں، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہیں، کلاسوں میں بھی ہے، اتنی فراوانی ہے قرآن کی۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی عالم ہیں، تو وہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پہلے زمانے کہ صرف ایک ہی قرآن ہوتا تھا، کہ اس میں ہی تمہارے تایا نے پڑھا، تایا کے بعد ہمارے والد صاحب نے پڑھا، اسی میں ہماری پھوپھی نے پڑھا، پھر ہماری پھوپھی کی بیٹی ہیں، انہوں نے پڑھا۔ ایک ہی قرآن کے اندر پورا خاندان پڑھ لیا کرتا تھا۔ مگر آج کا جو دور ہے، آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو ایک ہی گھر میں بہت سارے قرآن نظر آئیں گے، بہت سارے قرآن، مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ ہفتے کے اندر ایک موقع کسی نے پڑھ لیا۔ پہلے زمانے میں قرآن کم تھے مگر پڑھنے والے زیادہ تھے، مگر آج قرآن ماشاءاللہ پرنٹ ہو رہے ہیں، تیار ہو کر آ رہے ہیں، لوگ ہدیے بھی دے رہے ہیں، مگر قرآن کی طرف ہمارا شغف نہیں۔ یہ جو ہمارا جو رویہ بنتا جا رہا ہے، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ آج ہم کو سیریس نظر نہ آئے، آج ہم اس کو اگنور کرتے رہیں، مگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں یہ بہت سیریس ہو جائے گا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپلین کریں، شکایت کریں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہ پروردگار، میری اس قوم نے، میرے ان لوگوں نے قرآن کریم کو بالکل چھوڑ دیا، پسے پش ڈال دیا، اور قرآن کریم کو نہ سیکھا، نہ پڑھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کی۔ آج کل صورتحال یہی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو وقت دیا ہے اللہ رب العزت نے، جو زندگی کی قیمتی لمحات ہم کو عطا کیے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ بنتے ہیں کہ ہم اپنے آپ قرآن کریم سیکھیں، دوسروں سے سیکھیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیمات سے آگاہ کریں، ان کو سکھلائیں، قرآن کریم کی تعلیم کا نظم کریں۔ یہ آپ کی شرعی اعتبار سے رسپانسبلٹی ہے۔ ہر پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، یہ اس کے لیے، یعنی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال کا جو سلسلہ ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے، مگر 3 طرح کے عمل ایسے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، ایک ہے
او عمل ينتفع به، یہ بھی صدقہ جاریہ جیسے کوئی ایسا کام کہ آپ نے کیا اور بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے او ولد صالح ينتفع به، کہ نیک صالح، جس ایسی اولاد جس کی آپ نے تربیت کی اور تربیت اور تعلیم کا نظم کیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے مگر وہ ابھی بھی اسی تربیت پر باقی اور اچھے اعمال کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد ہی پہنچتا رہتا ہے۔ تو قرآن کریم جہاں یہ فائدہ دیتی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہے یا نہ رہے آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا، مگر اس سے پہلے قرآن کریم ہدایت کی کتاب۔ ایک مسلمان قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن کی تعلیم سے آگاہ نہیں ہوگا، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن کریم میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کیا پیغام ہے؟ آج کل بہت سارے، جب آپ موبائل چلاتے ہوں گے بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے اس طرح آتی رہتی ہوگی کہ کسی جرنلسٹ نے پکڑ لیا مسلمانوں کو کہ تمہارے قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ کاٹ دو، یہ قتل کر دو، یہ مار دو۔ اب جھوٹی باتیں مسلمانوں کے اوپر تھوپ دی۔ اب اگر آپ قرآن کریم سے آشنا ہیں، آپ کے بچے آشنا ہیں، تو آپ اس سے پوچھیں گے بتاؤ کون سی آیت میں کہا گیا ہے؟ ذرا میں قرآن کریم کھول کے بتاتا ہوں، دیکھو ذرا دکھاؤ کون سی آیت کے اندر کہا گیا ہے، تو اس کا جھوٹ وہیں پکڑا گیا۔ بہت سارے لوگ قرآن کریم کے تعلق سے کذب بیانی، جھوٹ اور الزام سے کام لیتے ہیں قرآن کریم کے اوپر، اور مسلمانوں کے اوپر جھوٹے الزام ڈالتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی تو ایسے ہی گرفت کی جائے گی کہ آپ نے جو قرآن پر یا مسلمانوں پر جو الزام ڈال دیا، آپ ذرا دکھائیں تو صحیح، آیت پڑھ کے بتائیے، اس کا ٹرانسلیشن کر کے بتائیے، نمبر بتائیے۔ اگر ہم قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ہم کو خود پتہ ہی نہیں چلے گا، بلکہ ہم سوچیں گے بھائی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، اس کے سمجھ میں نہ آیا ہو، میرے سمجھ میں نہ آیا ہو۔ بہرحال اب جو ہے آخری بات، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ عید کے بعد کا وقت ہے، شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں مدرسوں میں، مکتبوں میں داخلے ہوتے ہیں، بچوں کے داخلے ہوتے ہیں، عربی میں، حفظ میں، ناظرے میں۔ اب داخلے چل رہے ہیں مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، جہاں بھی مکتب ہے، چھوٹے مدرسے، بڑے مدرسے۔ اب آپ کی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا نظم کریں۔ اپنے بچوں کا مدرسوں کے اندر، یہ جو بھی مکتب آپ کے گھر کے آس پاس ہے اس کے اندر داخلہ دلائیں، اور قرآن حدیث کی تعلیم سے اس کو آشنا کرائیں۔ یہ آپ کی شرعی ذمہ داری۔ ہمارے یہاں مدرسے کے اندر بھی داخلے جاری ہیں، اور یہاں تعلیم کی کئی شفٹ چلتی ہیں۔ ایک سب سے پہلی صبح 7 سے 11 بجے تک تعلیم ہوتی ہے، کوئی بچہ اس ٹائم داخلہ لینا چاہے اس شفٹ میں، اس میں ہی مل جاتا ہے۔ ایک شفٹ ہوتی ہے 3 سے 5:30 بجے تک کی، 3 سے 5:30 بجے دوسری شفٹ یہ ہے۔ ایک شفٹ بالکل رات کی، مغرب سے عشاء تک کی۔ اگر آپ کے بچے مدرسوں بلکہ اسکول میں پڑھتے ہیں اور اسکول میں جاتے ہیں صبح میں، تو ان 3 شفٹوں میں سے آپ کسی بھی شفٹ کے اندر اس کا داخلہ کرا سکتے ہیں اور اس کو پڑھا سکتے ہیں، اردو پڑھا سکتے ہیں، عربی پڑھا سکتے ہیں، قرآن حدیث دینیات جو بھی ضروری تعلیم ہے اس کو پڑھوا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو داخلہ کرانا ہے تو وہ آئے، سنیچر سے داخلے چالو ہیں اور جمعرات تک آ سکتے ہیں، جمعے کی چھٹی رہتی ہے، اور داخلہ کرا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔